اللہ کا شکر ادا کرو میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، وابستگان خانقاہ محمدی، مرید اور خلیفہ اور مریدان، تم اپنا کمال اس میں مت سمجھو، خدا کی قسم یہ تو پنجتن پاک کا کرم ہے کہ جنہوں نے کرم فرما کر اس صدی میں میرے ان بچوں پر وابستگان خانقاہ محمدی کے دلوں پر اپنی محبت کا سکہ بٹھایا ہے۔ ان کو الرجی نہیں ہوتا پنجتن پاک کہنے سے، پیر یا علی کرواتا ہے تو ان کو قبض نہیں ہوتا، مولا حسین پنجتن پاک کہتا ہے تو دل پہ ذرا ناراضگی نہیں ہوتی۔ کوئی کسی مفتی اور عالم کے پاس تو شاگرد کہہ دو، کتنے مسائل بن جائے گے نہیں۔ اس وقت میں تو اس ملک کا بڑا مدرسہ ہے دارالندوۃ العلماء، وہاں پر ایک عالم نے بیچارے نے کہا تھا مولا علی کی عظمت کے اندر میں تو مدرسے سے ندوۃ العلماء سے مولانا سلمان ندوی کو نکال کر گلی گلی گھما رہے ہیں۔ آج کتنی کتابیں لکھ دی گئی، کتنی تقریریں کر دی گئی ان کے خلاف میں، کان پکڑ کر نکال دیا گیا۔ ان کے سامنے ضابطۂ ادب طے کرنے والے طالب علم وہ گستاخی پر آئے، بے ادبی پر آئے اور ان کے ساتھ مقابلے پر آئے میدانوں میں۔ نہیں ہوتا نا برداشت۔ خانقاہ محمدی والوں، تمہارے اوپر تو یہ میرے آقا اور پنجتن پاک کی کرم فرمائی ہے کہ تم پر، تمہارے دلوں پر ایک ایک بچے پر انہوں نے نظر ڈالی۔ یہ تمہاری بات کی اور تمہارے پیر کی کمائی نہیں ہے، بلکہ میرے پنجتن پاک کی نظر کرم ہے جو تمہارے دل پر ڈالی۔ کہیں پر ہاں کہنے میں تہجی سے نعمت بھی کیوں نہ کہوں، جنت البقیع سے نظر ڈالی گئی خانقاہ محمدی والوں کے قلوب پر، بچوں پر، بچیوں پر، اور کہیں کربلا اور نجف سے نظر ڈالی گئی، کہیں بغداد سے ڈالی گئی اور کہیں اجمیر شریف سے ڈالی گئی کہ نہیں ڈالی گئی ہے۔ تب یہ نوازش ہوئی ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، سرخ نشان کیوں لگتا ہے، یاد حسین اتنا کیوں کیا جاتا ہے، مولا علی اور غدیر قوم کا اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے۔ تو کسی مرید کے ذرہ برابر پیشانی پر بل تو دور کی بات ہے، بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ارے کائکو کے سوال پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ ہر ایک، میں نے تو مولا حسین کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جب مجھے یہ اندازہ ہوا یہ 10 محرم کے ان سارے اہتماموں کے اوپر بچے تو یہ محسوس کیے، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، حق کا ایک رخ بتا رہا ہوں کہ بچوں نے تو اس کو ابھی کرنے کے اعتبار سے کچھ نہیں سمجھا، بہت کچھ ہونا چاہیے۔ کہ خدا کی قسم تمہارے پیر کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ صدقہ ہے یہ جنت البقیع کے مولا حسن علیہ السلام اور سید کائنات کا، اور مولا علی کا، مولا حسین علیہ السلام کا، اور سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اور تمام اولیاء، اور پھر ان سب میں جو خیرات کے لیے کاسا کیا ہے وہ غریب نواز نے عطا کیا ہے۔ یہ کوئی پن لگا کر اڑا نہیں رہا ہوں، میں چڑھا نہیں رہا ہوں ان معاملات میں، لیکن تم اور میں کہیں اپنی حماقت میں نہیں آ جانا کہ نہیں ہمارا نظام بھی ایسا ہے۔ تم میں جرأت، اتنی ہمت کی۔ اس خانقاہ کے 5 سال تو تم نے وہ بھی دیکھا ہوگا، نہیں دیکھے ہوں گے تو نظروں میں ہوں گے کہ جہاں پر تو غوث و خواجہ کے نام ہی کبھی کبھی لیے جاتے ہیں۔ ذکر کا نظام ہی تھا نا، بیان، باز، نصیحت، زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھی جاتی تھی۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ان سالوں کو بھی؟ سالوں کو بولو تو بیوی کے بھائی نہیں، یہ تو برا سمجھ لیں، جا کے بول دیں گا بابو اور جی شائستہ۔ ان دنوں کو بھی تم نے دیکھا ہوگا اس خانقاہ کے 4-5 سال کے اندر میں کیا ہوتا تھا، بیان خوب ہوتا تھا، ذکر خوب ہوتا تھا دھوم دھڑاکے کا، اور کیا ہوتا تھا، نعتیں ہوتی تھی خوب۔ سلام بھی تو نہیں ہوتا تھا اپنا اہتمام کے ساتھ، سلام شروع ہوا ہوتا، ٹیڑھے میڑھے ہونے شروع ہوئے، کئی کچھ سلام یہ انہوں کچھ بولیں گے، انہوں کچھ بولیں گے، وہ بھی دھک دھک ہوا یہاں پر۔ 4-5 سال اس خانقاہ کو بتایا، وہ بھی ایک روح بتا دیا خانقاہ محمدی اجمیری عادل آباد کا۔ لیکن اس کے بعد میں نے جو بات عرض کی بے وجہ کے اور بے دلیل کے میرے مریدوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ صدقہ ہے جو کچھ آج خانقاہ محمدی کا فیضان جس رخ پر میرے بچوں کو، میرے بچیوں کو، میرے خلیفوں کو جو عطا کیا گیا ہے، یہ تمہارے نہ مجاہدوں کا دخل ہے، نہ تمہاری پیر پرستی کا دخل ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا دخل ہے، نہ تمہارے لنگروں کا دخل ہے، نہ تمہارے ایڑیوں کے گھسنے کا دخل ہے، بلکہ راست یہ پنجتن پاک آیت تطہیر والوں کے نگاہ کرم کا دخل ہے۔ نظر ڈالی، کہاں سے پڑی ہے نظر؟
کہاں سے نظر پڑی ہے؟ جنت البقیع سے پڑی ہے، مدینے کی چوکھٹ سے پڑی ہے۔ خوش ہو جاؤ خانقاہ محمدی والو، یہ دولت اور یہ نعمت کا اظہار جو میں نے تمہارے سامنے کر دیا، اس پر تو مر مٹ جانا چاہیے، قسمیں کھا لینا چاہیے کہ اور کوئی چیز واقع نہیں رہی منزل کے پا جانے کے لیے۔ ہوا نہیں ہوا؟ اور پھر کہاں سے پڑی؟ شک تو نہیں آئے گا؟ اسی خانقاہ میں بتا دیا گیا کہ 5-6 سال تو وہ گزرے کہ جہاں صرف بیان مفتیوں کے، علماء کے، اس کا انکار نہیں، لیکن رخ کیا تھا؟ چلو رمضان کے فضائل، اور چلو نمازوں کے فضائل، ذکر کے فضائل، یاد الہی کے فضائل، قلب کو صاف کرنے کے لیے فضائل، جناتیں پڑھی جاتی تھی، بیانات کیے جاتے تھے۔ یہ تو ہوتا تھا، یہی تو ہوتا تھا، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ لیکن یہ سب کچھ اپنی کوششوں پر ناکافی بھی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اب انہوں نے آیت تطہیر کے ان مالکوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے قلوب کو پاک کرنے کا چشمہ جن کو بنایا ہے، اب انہوں نے یہ انعام کا معاملہ فرمایا، اور انعام کا معاملہ فرما کر خدا کی قسم ان کے نظروں کی خیرات سے زیادہ بھی کوئی، ورنہ تمہارا پیر عالم نہیں، حافظ نہیں، مفتی نہیں، ایک سیدھا مسئلہ اس کو نہیں معلوم، سیدھا بسم اللہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی ظاہری نظام نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم تحدیث نعمت میں خانقاہ کی ذمہ داری کے ساتھ میں غوث و خواجہ سن رہے ہیں ان باتوں کو، مولا حسین علیہ السلام بھی اور پنجتن پاک بھی سن رہے ہیں کہ صرف ان کی نوازش ہے، پنجتن پاک سے لے کر میرے آقا دو جہاں کے حادث سے لے کر تمام اولیاء اور تمام اہل بیت کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنی نظروں میں لایا کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو سلنڈر کرنے والے، اپنے آپ کو حوالے کرنے والے، ذرا سا یہ چیز ان کو اچھی لگی اس خانقاہ محمدی کے، اس نظام کے چلانے والے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں اپنی، کوئی کمال نہیں ہے خدا کی قسم، یہ بھی انہی کہتا ہے کہ اپنی کوئی پکڑ ہم نے نہیں رکھا اس نظام کے اوپر، بلکہ کل کے نظام کو حوالے کر دیا جن کا نظام تھا۔ اب ان کا کمال ہے اور ان کی عطا ہے کہ جدھر کو چاہے وہ اسٹیئرنگ موڑے، کہ چاہے وہ بغداد تک لے جائے، نجف اشرف تک لے جائے، میدان کربلا تک لے جائے، اجمیر تک لے جائے، چادر شریف تک لے جائے، تاج الاولیاء تک لے جائے، اور چاہے وہ مدینے تک لے جائے، عرش تک لے جائے، جو کہ وہ لے جانے والوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کی پرواز پر معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا نا۔ اب اس میں کہ کوئی بچے کو اگر کوئی آگے کے کمالات مل رہے ہیں تو کمالات کا رخ یہ ہے کہ نظام ان کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے جن کو جا چاہے پہنچا دے، وہ تو ٹرال لیتے ہیں۔ اگر ان معاملات میں بھی ہم میں بھی حسد پیدا ہو جاتا اور ہم بھی، میں تو ہوں ان کو چلانے والا، میں تو مرید کرنے والا ہوں، لیکن میرا بچہ پھر اتنا آگے کیسے بڑھ سک رہا ہے، اور یہ بڑھ جائے گا تو کوئی معاملہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، سوچ آتی اگر وہاں پر اپنے رگوں کو ہم اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے تو پھر وہاں پر بھی، حالانکہ اس خانقاہ محمدی کے اوپر یہ نظام تو شروع ہی سے چلا ہے، اور اس خانقاہ کے وجود میں آنے میں جو چیز، یہ تو 12-13 سال کی 11 سال کی یہ خانقاہ کی عمر ہے، لیکن راجن شاہ ولی نے اس خانقاہ کو تیار کروانے کے لیے اپنے سپاہیوں سے اس کھجور کے درخت، سیدولی کے درخت کے نیچے اپنے سپاہیوں کو مستقل راتوں میں بٹھایا کرتے تھے، ان کی نگاہ تھی یہاں پر، یہ سارا انتظام تھا خانقاہ محمدی کا صدیوں سے۔ جب جا کر خانقاہ محمدی وجود میں آئی ہے، یہ کوئی ریتی کے کپے پر نہیں ہے خانقاہ محمدی کا نظام، اس کی جڑیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے ملتی ہے، کہاں سے کہاں ملتی ہے۔ نظام تو شروع کیا تھا، لیکن جن کو لا کر بٹھایا گیا تھا وہاں پر یہ خطرات کا خطرہ پیدا ہوا تھا کہ نہیں نظام ہمارا ہے، اور اتنا آگے کیسے ہو سکتا ہے کسی کی نوازش ہوئے۔ تو جب اپنے ہاتھوں کو کڑک کر لیا اور رگوں کو کھینچ لیا، بغیر میری اجازت کے صابر پاک کو کیسا حق دیے، غریب نواز کو کیسا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر اس کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز ارے ہم تو مالک ہے، پھر کیا کریں، ان کی مرضی ہے
وہ نصرت کو نہیں، ایک لمحے میں 1 کروڑ نصرت کو بٹھا سکتے ہیں؟ نصرت کی اوقات کی کیا چیز ہے وہ؟ پھر ایسے آدمیوں کو لا کر یہاں پر رکھا کہ جو اپنے آپ کو فری چھوڑنے والے تھے اور اپنا کوئی کمال سمجھنے والے نہیں تھے، اور حسد کا نظام یہاں پر نہیں تھا، جو جتنا بڑھ رہے ہیں ان کی نظروں سے ان کو بڑھنے کا موقع۔ اور شروع میں نوازشیں نہیں ہوئی، ایسی بات نہیں تھی اس خانقاہ کے اندر میں۔ شروع میں بھی جو طبقہ یہاں پر موجود تھا ان میں بھی ان بزرگوں نے، یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی یا غریب نواز میں معافی چاہتا ہوں، ان پہلے کے اس طبقے کے اوپر بھی نوازشوں کے دروازے غریب نواز نے کھولے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس یہاں کے خانقاہ کے لیے وہ پہچان قائم ہوئی تھی کہ جہاں عشق ہے وہاں کربلا، عشق کی بنیاد پر یہ خانقاہ کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ عاشقین کون تھے وہ الگ بات ہے، اور کن کے دلوں کے تڑپ اور کن کے جذبات کی بنیاد پر خانقاہ محمدی کن کے ذریعے سے بنائی گئی، وجود میں لائی گئی، وہ الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن عشق تھا، اسی لیے تو کربلا مچی نا۔ مسجدوں میں جامع مسجدوں میں اعلانات، بیانوں میں مہینوں بھر مخالفتیں، علی الاعلام، مقابلے پر، گھروں پر حملے، سب کچھ ہوئے نا۔ جہاں عشق تھا، حقیقت تھی خانقاہ محمدی کی، وہ 5-6 سالوں کے اندر بھی۔ اسی لیے تو کربلا کے حالات سامنے آئے نا، جو سامنے آ کر پیٹوں میں منڈی ڈالنے والے، وہی پیچھے سے خنجر پھونکنے والے، جو سامنے آ کر جھک کر سلام کرنے والے، پیچھے مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھ کر خلاف میں سازشیں کرنے والے، یہ سارا کربلا کا معاملہ ہوا۔ تاریخ خانقاہ محمدی سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن نظام ان کا ہی تھا۔ نوازشوں کا نظام اسی وقت سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کو، میری اس بہن کی بھی مغفرت فرمائے۔ سبیہ باتی ہے، کلیم بھائی کی اہلیہ فاروق صاحب کی بہن، وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شروع میں اس خانقاہ کے ساتھ ان کی نسبتیں یہاں سے، اور بزرگوں کی نوازشوں کا نظام بھی ان کے ساتھ تھے۔ راجن شاہ ولی کا نظام، تاج الاولیاء کا نظام، خواجہ خواجگاہ کا نظام، وہ ہونے کے بعد بھی مجھے اس خانقاہ سے نکال دیے جانے کے بعد، خلافت کے کھینچنے کے بعد بھی، وہ جب بھی میرے سے ملاقات کرتی اور بات کرتی ہے کہ نصرت بھائی، خیر وہ مرحومہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، لیکن اس طبقے سے تعلق تھا، اور نوازشیں تو اس وقت بھی تھی، انکار نہیں کر سکتے ہم۔ اجمیر شریف کی حاضری کے اندر بھی دیکھنے والوں نے دیکھا، اس کا انکار نہیں کر سکتے، نوازشیں تو اس وقت بھی تھی، لیکن یہ نوازشوں کا نظام بند کیوں ہوا؟ اچھا بند ہوا، قیامت تک بند نہیں ہوگا یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تمہارے میرے لیے عبرت کا سامان ہے کہ جن کا نظام ہے ان کے حوالے کر کے چلو اپنے آپ کو، اپنی بندش میں اپنے آپ کو مت اکڑاؤ، اپنا ہینڈ بریک خود مت کھینچ لو، نہیں ہمارے بھی کوئی کمالات ہیں، نہیں، وہیں پر یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر کسی کو کوئی کمالات اگر مل رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ تمہارے سامنے کا مرید ہو، تمہارے سامنے کا خلیفہ ہو، تمہارا چھوٹا ہو، کوئی معصوم بچہ ہو، یا کوئی تمہاری پیر بہن ہو، اگر اس کو کمالات مل رہے ہیں، یہاں کا پریکٹیکل فارمولا اس خانقاہ محمدی کا یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ میں حسد مت کرو کہ وہ کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ فاروق صاحب زندہ ہے، وہ بھی شاہد ہے، ان کے شوہر کلیم بھائی ہے، وہ بھی زندہ ہے، انور اللہ خان صاحب بھی زندہ ہیں، وہ بھی دوسری پیر بہنیں بھی ان کی واقف ہے، میری پیر بہنیں نہیں ہیں، میں نہیں کہوں گا، تو کہنا تو اصول کے خلاف ہوگا، قانون کے خلاف ہوگا، اب کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ شوہر کروڑپتی کے طلاق ہونے کے بعد بھی میرا بھی وراثت میں حق ہے، وہ تو نہیں ہے، ہم ہے نہیں، اس لیے وہ پیر بہن ہے نہیں، باقی مسلمان ہے، کلمہ گو تو ہے، باقی غوث و خواجہ کی اگر نسبت ان کے پاس واقعی ہوگی تو اس معنی کے اندر میں تو وہ سلسلے چشتیہ اور اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں ان کو دوسرا نہیں کہیں گے، وہ اگر ہم کو غیر کہہ دے تو ٹھیک ہے، مگر ہم ان کو غیر نہیں کہیں گے نا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی گھس کر اور جائیں گے، نہیں ہم بھی تمہارے نہیں، اب ناقدری ہو جائے گی، اب ناقدری ہو جائے گی، اب کوئی سوال نہیں۔ لیکن اس معاملات کے اندر میں نوازشیں تو اس زمانے میں بھی ہوئی تھی، میرے غریب نواز نے، صابر پاک نے، راجن شاہ ولی نے، مت کہو میرے آقاؤں نے کبھی اس معاملات کے اندر نظر انداز نہیں کیا، بلکہ پہلے ہی دن سے اس خانقاہ محمدی کے ساتھ میں میرے غوث و خواجہ کا نظام اپنے تصرفات کے سارے نظام کے ساتھ میں شروع ہوا تھا۔ کیوں؟ اس خانقاہ کی افتتاح کو
رمضان میں شروع کرنے کے لیے مسجد کی افتتاح کا سوچے تھے، یہاں کے ذمہ داروں نے، اعجاز بھائی وغیرہ نے مشورہ کیا تھا، وہ دلی والوں نے بھی مشورہ کیا تھا، لیکن 27 رجب کو شب معراج کے اندر میں افتتاح کا اچانک وہاں پر کہ نہیں آج کی ہی رات میں اس کی افتتاح ہونی چاہیے، سڈن جب افتتاح ہو گئی اس خانقاہ اور مسجد کی تو دوسرے دن معلوم یہ ہوا کہ اس مسجد کو اور خانقاہ کو قادیانیوں کی مسجد، بھئی جہاں عشق ہے وہاں کربلا ہے، جہاں عشق ہے وہاں کربلا ہے، جہاں عشق ہے وہاں کربلا ہے۔ دوسرے دن ہکے بکے ہو گئے کہ فائل تو پٹ اپ ہو چکی تھی، سی ایم کے پاس میں جا چکی تھی، راج شیکھر ریڈی اس وقت سی ایم تھا یہاں کا، حیدرآباد کا کانگریس کا، یہاں کے کانگریسی لیڈروں کو لے کر فائل پٹ اپ کر چکے تھے کہ اس مسجد کو بند کرا دو، یہ قادیانیوں کی مسجد ہے۔ اب وہ قادیانی بولے تھے اس وقت میں، اب بیٹے کوئی تو بھی چھوٹے بھائی شیعہ رافضی بولے، چلو وہ بھی قبول تھا یہ بھی قبول، کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم کو۔ میرے غوث و خواجہ نے سب کچھ یہاں پر بتا دیا، اب کوئی اور مزید تجربات کی ہمیں ضرورت نہیں، اور نہ فکر ہوگی نہ ٹھس سے مس ہوں گے، میں کیا میرا ایک ایک بچہ بھی ٹھس سے مس نہیں ہوگا۔ نوازش کی بزرگوں کی، یہ سبیہ باجی مرحومہ جن کے اوپر بزرگوں کی نگاہ کرم تھی، جانتا ہے ورن اللہ خان صاحب کا بیٹا بھی، یہ تو کوئی شاہد صاحب بھی بہت جانتے ہیں، تم بھی جا کے پوچھتے تھے، مانو بیٹھتے تھے گی اور تو انہوں جاتے سبیہ باجی کے پاس میں فاروق صاحب وہ بولتے تھے آ کے سب، ہاں یہ بزرگوں سے بات ہوتی وہ ہوتی، جھوٹ نہ کو نہیں معلوم تم کو، یہ چپ معلوم نہ رہے بیٹا، نہیں معلوم، سب کو معلوم تھا، اور ساری معلوم کیا نہیں، سارے مریدین بھی، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں بزرگ سے ان کا معاملہ ہے ان کی نظروں میں، بھائی نوازشیں ان کی اولاد ہے، ان کی نسبتیں ہیں، ایک اولاد ہوتی ہے، اگر وہ ناخلف ہو جائے تو پھر کٹنے کے بعد کی بات ہے، مگر اولاد تو اولاد رہتی ہے۔ نوازش کی اس زمانے کے اندر بھی ہم حماقت نہیں کرتے کہ اس سے وہاں کے نظام کے ختم ہونے کے بعد نوازش نہیں، نوازش تو میرے غریب نواز کی یہ اس خانقاہ کی بنیاد سے تھی۔ میں نے سنا دیا نا کہ شب معراج میں اس کا افتتاح کروا دیا گیا، جب پریشان ہو گئے، اب تو نماز ہو چکی، اب کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہاں بھی جب معلوم ہوا وہ دیکھیے جب نماز ہو چکی، اذان ہو چکی ہے تو اب مسجد تو قائم ہو چکی، اگر ہاتھ لگائیں گے تو پھر اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہاں ناکام ہوئے۔ ایسے ہی 10 نظام چلے، میرے غوث و خواجہ کی مدد و نصرتوں کے سارے نظام ان کے ہاتھوں پر ہوئے نا مظاہرے، لیکن معاملہ کیا ہوا، وہ نوازشوں کا سلسلہ چلا، لیکن اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ اس نظام کی پکڑ کو، ہینڈ بریک کو نہیں دبایا۔ میری وجہ سے ہو رہا، جب کوئی کہنے والا یہ کہے تو نظام ان کے ہاتھ سے چھڑا لیا جاتا ہو، تو اس معاملے میں تو رونا چاہیے مجھے بھی زیادہ، اور تم لوگوں کو میرے خلیفہ و مریدوں، کہ پھر جس دن تمہارے میرے ہاتھوں میں یہ نظام رہے، نظام میں تم اور میں رہے، اس دن شکر ادا کرو، دوسرے دن کی فکر کرو کہ کہیں ہم اس نظام کی ناقدری پر محروم نہ کر دیے جائے۔ سمجھ میں آئی گا؟ یہی مرحومان چاہیے سبیہ باجی اور بہت سے معاملات ان کے ساتھ تھے، اور بھی ایسے لوگ تھے ان کے ساتھ کبھی نظام کھلتے تھے، غریب نواز کا نظام، راجن شاہ ولی کا نظام، یہ ہوتے تھے، ان بزرگوں کے تصرفات ہیں، وہ تو اینٹ و پتھروں کے ذریعے سے نظاموں کو چلا دے، ان اولیاء تو صاحب تصرف ہوتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ڈھونگی الگ ہوتے ہیں نا۔ لیکن وہ مرحومہ زندگی بھر، ابھی 2.5-3 مہینے پہلے غالباً یا زیادہ وقت ہوا ہوگا، مجھے فون کیے کہ نصرت بھائی ایک بات ہے کہ سب کچھ سارے بولنے والے کچھ بھی بولتے ہوں گے آپ کے، لیکن جتنے اولیاء میرے ساتھ تھے کہ کبھی ان کے فرشتے سن رہے ہیں، الزام نہیں لگاؤں گا میں میت پر، لیکن سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ آپ کے خلاف میں لوگ کچھ کا کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بولنے والی زبانوں نے بول دیا کہ نصرت بھائی ایسا مریض کر دے رہے، وہ جنات لا کے دے رہے، پلموں پہ سے گرا دے رہے، اور وہ گاڑی پہ سے گرا رہے، دکانیں جلانے لگا رہے، تمہاری بہنوں کو مارنے لگا دیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہلوا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی اگر نصرت بھائی تمہارے در میں سبیہ باجی نے یہ بات کہی، مرحومہ ہے بیچارے، الزام تو نہیں لگاؤں گا میں، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ابھی تک کی پوری تاریخ میں جتنے اولیاء نے میرے سامنے جو کچھ نظام رکھا،
میں نے بہت کوشش کی کہ کسی ولی کی زبان سے آپ کے خلاف میں، راجن شاہ ولی آپ گواہ ہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی ایک اولیاء نے بھی آپ کے خلاف میں کوئی ایک بات بھی نہیں کہی، بلکہ بعض موقعوں پر تو غوث الاعظم نے ان کو حکم فرمایا۔ اب زیادہ تعریف کیوں کروں، ضرورت نہیں ہے نا، ہماری حیثیت کیا ہے، کیوں کہ وہ چشمے سے نسبت ملی ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ اس لیے پھر جب نظام اپنی حقیقت کے ساتھ میں چلا تو پھر کس طرح سے کھل کر نظام، ورنہ 5 سال 6 سال کا وہ نظام آج بھی وہ لوگ موجود ہے، کوئی ایک بھی اس میں کام نہیں کٹانا۔ یہ ہمارے ابو بھائی ہے، اس میں کیا ہے، پھر ان کو اجازت لے لیں کہ ہم بھی اپنا مرید بنا دیے، تو کیا ہے، بغیر شاید سے لیتی رہنا نہیں ہاں، جب آج کے وقت کو استعمال کر لیا، ہم سے زیادہ ہی ہوشیار ہے، وقت میں کام لے لیتے کس سے بھی، کل بات کا پتہ بنا دیں۔ معاف کرنا مجھے، میرے والد کے دوستوں میں ہی قابل قدر ہے، میرے لیے برداشت کر لیتا مجھے، لیکن کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر میں غریب نواز کا معاملہ، غوث الاعظم کا علم لینا، اس وقت میں تو صرف کیا تھا، بڑے مفتی صاحب کو بلا دینا، وہ تو معلوم نہیں شاہد صاحب انہوں بہت ڈرتے، کس سے ڈرتے، کہاں دور ہو جائے تو جاننا میں جاتا ہوں، مگر صحیح بات ہے، جب نہیں ہے دماغ میں تو ہر جگہ اعتماد بھی کرنا ضروری نہیں ہے نا، صحیح بات بولنا چاہیے، پھر جو جیا ہو بول کے بولے تو زیادہ ہوشیار محتاط آدمی ہے، اس بات سے احتیاط کرتے ہو نا، احمد کے ساتھ ہوں گے تھوڑی جیا ہو بول دینے کو، اتنا اعتماد کرتے ہیں، کے اوپر غلط بھی ہو رہا تو صحیح بول دینا، بالکل نہیں بولنا، مگر ہر جگہ ذرا پکڑ کے بھی نہیں رہنا، اگر اوپر والے بول کے کیا اعتماد کرا، جھوٹے روپ تیر کے روپ بنایا تو بولے تو ہوگا نا، پوری بھی کٹ جاتی تھی، وہ بھی تو خطرہ ہے یہاں پر، تو اتنا سب کچھ بھی تھا، لیکن کہاں تک، رمضان میں مفتی صاحب کو بلاتے تھے، عبید الرحمان کون تھے وہاں کے فیض آباد کے، ان کے بیانات، مفتی نسیم صاحب کے بیانات، شیخ الحدیث کے، وہ علماء کے بیانات، ان کے تقریرات، کوئی دھوم دھام، پھر اب ہمارے گھر کی مرغی دال برابر اعجاز بھی تو تھے ہی تھے، دلائل کے، کیا ہے شاہد صاحب کی تعارف کرا دینا، ہاں کیا تعارف کرا دے اعجاز بھی کا، اچھا ہاں، بہت چنے کھانے والے آدمی ہی ہے، بعضوں کا ڈھور بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں شریعت و معرفت اور حقیقت کے بولتے نا کہ تعارف کراتے، اعجاز بھی بیان کو بلاتے ہوئے، اب اعجاز بھی تو ہے، اب تو کچرے کی کنڈی ہے، ہاں وہاں پر، اور تعارف کرانے کو ان کو لگا دی، کیا ہے کہ شریعت اور طریقت کے امتزاج کے ساتھ میں، یعنی تو کیا ہوتے کہ تم عارفانہ عالمانہ عارفانہ، ایک تھپڑ ادھر سے ایک تھپڑ ادھر سے مار دو، ایک آدمی کہیں پہ سب سے اعجاز بھی خوش ہوتی، ہاں فقیروں کے نظام میں لا رہے، عالمانہ کہتے عارفانہ کہتے، ایک تھپڑ ادھر سے مار دو، ایک دن ایک تھپڑ ادھر سے مار دو، لے تیرا عالمانہ تیرا عارفانہ، وہ بولنے سے کیا خوش ہوتے کہ اعجاز بھی، یا پھر مگر اب ان کو وصول کر لینا رہتا نا، بعد میں تو اچھا مسافر کر لیتے، تو وہ تو تھا ایک مسئلہ، اور سب کچھ تھا، مجبور ہوتا نہیں، میں لکھے دیا تم کو عالمانہ عارفانہ خطاب ہونا بولوں، میرے اوپر ڈال دیں، تو وہ چیزوں کی کتنی کوالٹی تھی یہاں پر، وہ مولانا کو بلاؤ، حیدرآباد کے مفتی نوال الرحمان صاحب کو بلاؤ، اور وہ مولانا کو بلاؤ، مولانا لئی صاحب کو، وہ ان کی آواز، امام مفتیاں، وہ ماشاء اللہ وہ نظام تھا، 4-5 سال چلتا تھا کہ نہیں وہی نظام۔ اس کے بعد میں اب پنجتن پاک نے جب رخ کو موڑ کر کچھ اور دینے کا جب فیصلہ کیا تو پھر رخ بدلا کہ نہیں بدلا، بالکل اب سب کچھ ذیل میں ہو گیا، نہ قدری نہیں ہوگی، لیکن خوب کوئی بھی ایک مولانا آ کے 50,000 روپے شاہد صاحب سے نذرانہ دلا کے کسی مولانا کو بلا لیں گے، اگر نماز کی فضیلت میں خوب بیان بھی کرا تو ان کو خود پھکا معلوم ہوگا، بعد میں کانا پکڑ لیں گے، 50,000 برباد ہو گئے میرے، انہوں کب دینا 50,000، 500 روپے کبھی کسی مولانا کو نہیں دیے لوگ، ارے دوسروں کو کیا دیں گے، پیر کچھ نہیں دیے، یہ کہ کبھی تو معاف کرنا، پھر انہوں بس مثال دے رہا ہوں، خوش ہو جا رہے انہوں بھی، دیکھو کتنی زور سے ہاتھ مارے ہنستے ہوئے، ہاں پھکڑ میں آنے دو، سب سبسڈی کینڈیڈ ہے یہ تو کیا ہوگا، مگر اب کیا میں آ رہے ہیں، بہت اچھی اعلیٰ درجے کی بات ذکر کی، نہ قابل قدر نہیں ہے، وہ قابل قدر ہے، مگر وہ چاپٹر نہیں ہے نا یہاں کا،
بعد میں شاید صاحب بھی بولیں گے، سب بولیں گے سب ہے مگر ذرا پھیکا پھیکا لگا نمک کے بغیر. کہ نمک کیا ہے؟ منجتن پاک ہونا، مولا علی ہونا، سید کائنات ہونا، مولا حسن ہونا، مولا حسین ہونا، اولیاء ہونا. ایمانداری سے بولو پھیکا لگتا کہ نہیں لگتا؟ آیتیں پڑھ پڑھ کے بیچارے مولانا ذاکر صاحب بھی کتنی آیتیں پڑھتے کیوں؟ ہمارے ابو کو سب کچھ کتنا خوش ہوتے کیوں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہو. ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو. یہ 7-8 سال رہنا امام اور مؤذن اچھی بات ہے، اس کے لیے مطلب نہیں. لیکن کیا معاملہ ہے کہ تم لوگوں کا ذوق اس کے بجائے وہ سب قابل قدر ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی فارمولا عرض کر دیا کہ جو شریعت کے قرآن و حدیث کے نظام کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے وہ اہل طریقت نہیں، اہل باطل نہیں، وہ گمراہ ہے، قابل قدر ہے. لیکن ٹیسٹ کی بات کیا ہے؟ موٹی مثال، نان ویج کھانے والا. ہمارا احمد پروگرام بنا رہا ہوگا جلدی ختم بھی تو انجم بھائی کے پاس تو بہترین کیا ہے، کیا بریانی تو نہیں ہوگی، ہے ہی بریانی، ہاں پلان دوں گا. اب اس کے بجائے انجم بھائی کھٹی دال اچار لا کے رکھ دینا وہاں پر. بھائی صاحب بولے تو آج تو میری گاڑی میں پیٹرول میں پانی مل جاتا تھا. نان ویج کھانے والے کو ذرا ویجیٹیبل بول تو ذرا یہ ہوتا نا جس کو نہیں، یہ کیا آ گئی بولے. تو ایسے یہاں پر خانقاہ کی پہچان بھی کہ نہیں تھی. اچھا وہ سب کچھ بھی نہیں، خالی چکن 65 لا کے رکھے تو شاہد صاحب کا پورا کتنا بڑھ جاتا اس دن. اگر کوئی بیچارہ عالم نہیں، خلیفہ نہیں اور کوئی اچھا یہ نہیں، خالی ٹیسٹ دے رہا ہوں میں بتا دیں میرا پیر بول کے دھاڑے مار کر رویا تو سارے اس کے اوپر گر کے نذرانے دینا شروع کر دیں گے. ٹیسٹ میں پہچان میں آئی نہیں ہے بات. اچھا یہ سب کچھ بھی وہ 5-6 سالوں کے درمیان یہ چیز تھی کیا؟ فرق کو معلوم ہو گیا نا. یہ خانقاہ کے ڈکشنری کے 2 پارٹ ہیں جس سے میرے آقاؤں کا وہ آیت تطہیر کی نظام سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود اپنی محبت پیدا کرواتے ہیں جن کو پاک کرنا ہوتا ہے، جن نظاموں کو پاک کرنا ہوتا ہے. پھر وہ جب پاکی آ جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو جو دنیا کی محبت، اغراض، مفادات، کاما بننا، نیمبو، بکرے، مرغے، وہ سب کو ہٹانے کے واسطے اب جتنے آ رہے کوئی تو بھی اٹکے ہوئے ہیں کس میں. دعا تو کرا لیتے، سب کچھ کرا دیتے، مگر جو فیصلہ ہے اس کے واسطے تو ہم نہیں آ رہے. سیدھا تو یہی بولیں گے نا، یہی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ نوازشیں تو میرے آقاؤں کی اس وقت ہوئی تھی اور اس وقت بھی سارے نظام تھے. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ اپنا ہینڈ بریک ڈالے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کے قابو میں لینے کی کوشش کیا، حوالے نہیں کیے. تو پھر ان کے اختیار میں ہے کہ بھی چاہے کس کو بھی لا کر ڈرائیور بٹھا دے، کہیں بھی چلا لے، ادھر بھی چلا لے. اس نظام کی خصوصیات اس زمانے کے اندر میں 2 پارٹ بھی بتا دیا نا میں خانقاہ مختلف ہے وہ بھی. اب اس کے بعد میں پھر اس زمانے کے لوگوں کے لیے اب اتنا نظام کھل کر آ گیا کہ دور دور دوسرے ملکوں والوں کو تک نظام سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن وہ بیچارے 5-6 سال جو ان لائنوں کے اندر میں چلے تھے، اب ان کے لیے رکاوٹ کیوں؟ ان کے لیے رکاوٹ یا تو خوف ہے یا تو شرمندگی ہے. کیا ہے؟ خوف ہے یا شرمندگی ہے. ان دو وجوہات کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. نظروں سے دیکھ کر رب العالمین قیامت میں کہہ دے کہ نظروں سے بتا کہ نظام کو وہ 5-6 سال میں تمہاری نظروں کے سامنے تھے، اس کے بعد 5 سال میں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اس کو حق سمجھ کر پھر اپنے آپ کو اس پر کیوں نہیں چلایا؟ تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. لیکن ان سارے حقائق کو دیکھنے کے باوجود غرض مجبوری بنتی ہے، یا تو خوف یا تو حسد. اب کیا ہوا کہ خوف یہ کہ ادھر جائیں گے تو کہیں اور طرف سے نظر پھٹ جائے گی، یا پھر شرمندگی، گئے تو پھر ہم کو شرمندہ ہونا پڑے گا. دوسرے نہیں میرے بھائی، تم بھائی ہے، کلمہ وہ تو ہے. ہم تو چورے اور چماروں کو اپنے گلے سے لگانے کو تیار ہیں، کسی کو نظر انداز کرنے والے. جب میں نہیں کر سکتا تو میرے خلیفاؤں پہ الزام مت دو، خدا کو جواب دینا پڑے گا. کسی میرے مرید کو جواب مت دو. میرے اندر میں وہ چیز ہے، اگر کوئی اس زمانے کے لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ میں بیعت کرتا ہوں یا خوش ہوتا ہوں؟ خوشی ہوتا ہوں.
تو پھر تم کیوں الزام لگاتے ہو؟ جب میں نہیں کر سکتا ان کا پیر ہو کر تو خلیفہ کی جرت کیسے؟ الزام مت لگاؤ کہ خلیفہ اور مرید ہو، پرانے پیروں، پرانے خلیفہ کو، پرانے مریدوں کو سب کو ہکال دے رہے، خود قبضہ کر لیے۔ یہ جھوٹ بات ہے، دھوکہ ہے، یہ بہتان ہے، جواب دینا پڑے گا خدا کو۔ جب میں نہیں کر سکتا تو پھر میرے خلیفہ اور میرے مریدوں پر یا میری مریدان کے اوپر یہ الزام اور یہ بہتان ہوگا، کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ خود حق سے کنارہ کشی کرنا پڑے گا، کنارہ کٹ ہو جائے گا، پھر سارا حق مل جانے کے باوجود بھی پھر محروم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ یا تو خوف ہوگا، یا تو حسد ہوگا، یا تو غرض ہوگی، یا تو شرمندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومان کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں، پنجتن پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وہ چند خود غرض اور مفاد پرستوں کے بہکانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری امت کو حق کے الزام عطا فرمائے۔